رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے، اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے مالدار سیٹ اور ایک فقیر کا عجیب واقعہ۔ اس گمنڈ میں نہ آیا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں۔ یہ نصیبے کی بات ہے۔ ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں، ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی چند مہینے ہوئے، ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی دربے میں دبا دیے۔ اچھے خاصے لوگ کو کھاتے کماتے، خدا کی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، خبر بھی نہ ملی۔ کبھی اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا ہے۔ ڈرتا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے۔ اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ سیٹھ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں۔ اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا۔ دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری۔ وہ تو سب کی سنتا ہے۔ پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی۔ اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی۔ فقیر نے سوال کر دیا میرے مولا، مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی۔ رب بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں۔ آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی، چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے۔ نے کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی۔ ایسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری۔ اس عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں۔ اس کا خامن کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا اور پکا لیں گے۔ یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا۔ عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟
عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتے تماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم پروردگار کی اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کوئی دیر ہے؟ تمہیں یقین نہیں آتا دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. اور جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا ہے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتہ ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے، یہ فلانے بٹ کی قبر ہے، یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں کہ ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کی چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے. کریل جوانوں نے دم نہ مارا، مختایا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز. کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال ہی نہیں کرتے کبھی. کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آئے گی تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک بچ گیا، سر کھا لیا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی.
سر کھاندا ہے. اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں، اولاد نہیں سنتی. کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے. میں نے کہا چلو. پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں، سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا. ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں. ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں. اس کو اشارہ کیا، وہ ہماری طرف آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں. کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے بند کرا دیا. اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا. کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو. اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے. بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں. وہ بسترین کیا اپنا تیرے بات کا تھوڑے اٹھا کے لائے. تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ. اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں. علماء کرام کی محنت نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا. 20 سال مذاق نہیں ہے. کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ جو تم سارا دن سنتے ہو نا مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھوپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے. انہیں کدی آمین نہیں کہنی، چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے. مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے. در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی. آواز آئی میرے محبوب کے محبوب اور میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی. پر اے میرے فاروق، جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟ حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ باد یوں کرتے ٹھک گولی لگی ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے. جب چیئرمین میئر بنے نا، بازاروں میں اتنی فائرنگ، تڑک تڑک تڑک، توبہ اللہ توبہ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے.
गोलियां ही गोलियां, काम ही कुछ नहीं रहा, गोली गोली। अब वो बच्चे जो गोलियों से खेला करते थे वो तो कम हो गया, अब बड़े गोली से खेलते हैं। क्या हाल मुल्क का बन गया। कौन शहादत मांगे? तजर्बा करो, जहां जहां सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे ना, जरा जोर से दुआ मांग देना, या अल्लाह साडा मौलवी शहीद हो जावे। उन्हें कुरान रखने वाली तुपाई चुक के सिर ते मारनी है। वो तेरे घरों तो कभी रोटी भी नहीं आई, तू मैनू मरान नू फिरदा। कौन पसंद करे? मौलाना याह्या अली, पटना शहर हिंदुस्तान में है, वहां के एक बुजुर्ग है हमारे मौलाना याह्या अली। अंग्रेज का दौर है, इक्तदार है, अंग्रेज की हुकूमत है। मौलाना पे बगावत का केस चला दिया, केस चला के फांसी का हुक्म दे दिया। फांसी की कोठरी में बंद है याह्या अली। सुप्रीडेंट जेल ने गवर्नमेंट अंग्रेज को दिल्ली खबर की कि एक मौलवी है मेरी जेल की कोठरी में, फांसी की कोठरी में है। मैंने मुआयने भी करा लिए, मैं नहीं समझ सका। इस मौलवी का फांसी की कोठरी में आने के बाद रोज बरोज वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे निखार आ रहा है, हुस्न दोबाला हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता क्या बात है। मेरे डॉक्टर भी आजिज हैं, मैं भी आजिज। बड़े डॉक्टरों की टीम आई दिल्ली से, उन्होंने मुआयना किया, कुछ समझ में ना आया। आखिर अंग्रेज एक हाथ मान खड़ा होगा कि हम हार गए, क्या आप बता सकते हैं कि इस कोठरी में तो रंग पीले पड़ जाते हैं, अदमुआद में हो जाता है, कई मर जाते हैं पहले ही। आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? ये चेहरे पे निखार क्यों आ रहा है? ये हुस्न दोबाला क्यों हो रहा है? मौलाना फरमाने लगे, मेरी तमन्ना पूरी होने का वक्त करीब आया, मेरी हसरत पूरी होने का वक्त करीब आया, मेरी आरज़ू पूरी होने का वक्त करीब आया, मेरा शौक पूरा होने का वक्त करीब आया, मेरा ज़ौक़ पूरा होने का वक्त करीब आया। जब से मैंने कुरान पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह फरमाते जो मेरे नाम पे सर कटा देगा, मेरी राह में मर जाएगा, उसको इतना ऊंचा करता हूं दुनिया में उसको मुर्दा नहीं कहने देता। इस शौक में जो जो वक्त करीब आ रहा है, जो जो मेरा खून बढ़ रहा है, मैं खुश हो रहा हूं। साहबे किराम से मिलूंगा, नबी का दीदार करूंगा, जन्नत में जाऊंगा, मुझे डर नहीं, मैं तो जन्नत लिए फिरता हूं अपने सर पे। जब ये नीयतें हो ना, फिर आदमी शौक से करता है। और कुछ मुकद्दर की बाजी भी है, नारे ना लगाना, मुकद्दर की बाजी भी है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल तो माल्टे में खड़े होकर चक्की पीसी, और तमन्ना थी कि मेरी बोटियां उड़ा दी जाएं, मेरा कीमा बन जाए, लेकिन शहादत ना मिली। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र दुआएं मांगी, ना मिली। ये मौलाना हक नवाज जंगवी मरहूम ने पता नहीं कहां बैठ के दुआ मांग ली, उधर दुआ मांगी, उधर मंजूर हो गई। मोची वाले के थाने में जब उल्टा लटका के मारा, उस वक्त मांग ली। मियां वाली की जेल में पिटाई की, वहां मांग ली। भूला हुआ सबक याद दिला गया हक नवाज। ये दीन के लिए यूं कुर्बानी देनी पड़ती है। गरीब आदमी था, देहात के रहने वाला था, दौलत का चस्का ना था, उसके पास सर था, वही दे गया। दूसरी दुआ फारूक आजम फरमाते थे, वजअल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मदीने में कब्र अता फरमा, कब्र की जगह अता फरमा। तो शेखुल हदीस मरहूम ने 20 साल काटे, मदीने में मौत आई, जनाजा उधर से गुजरा जहां से सिद्दीक अकबर का जनाजा गुजरा, जनाजा वहां से गुजरा जहां से फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा गुजरा। तेरा जनाजा पार्क में होगा, मेरा जनाजा ग्राउंड में होगा, शेखुल हदीस का जनाजा मस्जिद नबी में रखा। न गया मदीने में, कारियों से, उलमा से ये सब बातें पूछ के आया। वो सब हैरान थे
کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی، جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے، یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی، او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا، کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا، میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ زینب ہیں، ادھر سیدہ رقیہ ہیں، ادھر سیدہ ام کلثوم ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں ہیں، ہماری 9 مائیں ہیں، 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں، درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی۔ کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں، جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن جمعے پہ ایک نوجوان آیا، کہنے قاری صاحب دعا بخشش کر دینا، میری دادی انتقال کر گئی۔ میں نے کہا یار بیمار تھی؟ نہیں جی۔ میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی؟ جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ۔ یوں موت آ رہی ہے آج تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ کے آئے گی جس سے یوں۔ اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میرے محبوب کی محبوب مدینہ تو کیا، تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر۔ جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ۔ باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا، عورت اتر رہی تھی، بچے کافی سارے ساتھ تھے۔ میں نے سرائے کی زبان میں سکھایا، جب میں آگا شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی ہوں سمجھا میں کو گال کر دی ہے، آخر تو ونج مرے مدینے، میں آخیا آمین، آدیا گالا مولوی کمڑا، کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے؟ کون جانے مدینہ کیا شے ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان، ایسی اونچی جگہ ہے، جنت بھی قربان، جنت الفردوس بھی قربان۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپیگنڈا شروع کر دیں، دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے، کیوں؟ وہاں بم برس رہے ہیں، کیا کرے گا واپس یہاں کے؟ بڑے دیکھے میں نے مدینے میں، ذرا سی تکلیف ہو جائے نا سفارت خانے میں بھاگ رہے ہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں بچاؤ، میں بچاؤ، اور ویسے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ اور جس وقت دیکھو مدینہ، بڑے بڑے بزرگ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم اللہ میرے بزرگوں سے اتنا راضی ہے، مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو مائی حلیمہ کے قدموں میں قبر کی جگہ ملی۔ ذرا نگاہ تو اٹھا، اور میرے بزرگوں کے مقابلے میں کوئی تقوی نہیں لا سکتا، پرہیزگاری نہیں لا سکتا۔ قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کا۔ تم کہتے ہو گے او جی انہاں دے خلیفے ہوں گے وہ پکا چھوڑیں گے، وہ تو نمازی تھے نہیں۔ امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز میں سوار ہوئے، جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا، 13 دن میں جدے جہاز پہنچا، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی، اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہوری نے کر دیا، 13 دن کا فاقہ۔ مانتا ہوں ہم مولویوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے،
आदि बने हुए हैं। आ यार होटल पे खाना, आ यार सामने होटल आ। डरते हुए सुबह 2-4 बिस्कुट चाप कर बाहर निकलते हैं। निकलते हुए दरवाजे पे खड़े होकर बेगम की तरफ मुंह करके, मेरी रोटी पकाने की लोड़ नहीं, होटल तो खा लूंगा। और होटलों पे जो छोकरे आटा गूंथते हैं ना, गूंथते गूंथते कभी यूं आगे से खुजाया, कभी पीछे से खुजाया, लूण पाने की लोड़ ही नहीं। इसका नाम तकवा नहीं, इसका नाम परहेजगारी नहीं। किबला हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, घरवाली आई, अंदाजा ला जिस दिन शादी है लाहौरी की उस दिन भी फाका है, दूसरे दिन भी फाका, तीसरे दिन भी फाका। घरवाली से फरमाने लगे मेरे यहाँ तो फाकों का डेरा है, चली जाओ अपने माँ बाप के यहाँ, कुछ मिल जाएगा। तेरी मेरी धी होंगी, तेरी मेरी बहन होंगी ना, उस वेले टुर पौंदी। रो दिया लाहौरी की घरवाली ने। फरमाया मैंने फाके का शिकवा कब किया, शिकायत कब की? मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे शेखुल हदीस मिल गया, मुझे मुत्तकी परहेजगार मिल गया, मुझे वक़्त का अबदाल मिल गया, मुझे वक़्त का कुतुब मिल गया, मुझे वक़्त का गौस मिल गया, मुझे अल्लाह वाला मिल गया। लाहौरी अंधा ना कहना, इस दरवाजे से बाहर मेरा जनाजा जाएगा, मेरे कदम न जाएंगे। हमारी बेटी को कोई अगर ये बात कहता तो बुर्का उठा के अस्सलाम वालेकुम, इंतजार की तकलीफ ना करना। कौन उस बर्दाश्त करे बाबा, किसकी मजाल है? ये तो करने वाले करते हैं। आज तुम पंखों के नीचे बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, ये एसी में बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, कालीनों पे, मखमलों के जानमाजों पे, सूफा सेटों पे, मसहरियों पे कुरान नहीं पढ़ते। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टे की जेल में 4 साल तक मकई पीसते पीसते कुरान याद किया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा शेख मदनी बजाय जो सीधा लेटने के पीठ के बल लेटे हुए हैं। फरमाया नौजवान सीधा लेट कर आराम कर ले, वो मकई भी तैयार है जो पीसनी है। अर्ज किया हजरत जी माल्टे में यख मौसम है, बर्फबारी है, ठंडा मौसम है। चक्की चला चला कर बूढ़े शेखुल हिंद के हाथ पैरों पे वरम आ गया। तहज्जुद के लिए उठते हो, ठंडे पानी से वुजू करते हो, तकलीफ होती है। मैं लोटा पानी का भर के अपने पेट के नीचे दबाए पड़ा हूं, चलो गर्म ना होगा तो ठंडा भी ना होगा। आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, मैं ये पानी पेश करूंगा, आप तहज्जुद की नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 18 बरस तक मदीने पाक में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों की छांव में बैठकर नबी की हदीस पाक पढ़ाई। पैसे लेकर नहीं, किसी मुल्क का एजेंट बन के नहीं, तनख्वाह लेके नहीं। खुद लिखते हैं बीवी बच्चों को बाद मर्तबा इतनी परेशानी होती, देखे न जाते रोते हुए। मैं मदीने की गलियों में निकल जाता, अहले मदीना के सब्जियों तरकारियों के फ्रूटों के फेंके हुए छिलके नैयार की गलियों से उठा लाता, पानी में धोकर सारा खानदान उन छिलकों को चबा जाता, ऊपर से पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे। फरमाया मन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई। मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था मंजिले मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई। सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा
جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، اسلام آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون ہے سبحان اللہ؟ صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب۔ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت، قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔
آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا۔ صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، کمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ 2 پیٹ اور پتھر باندھے حضور پاک سے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو۔ جابر کے گھر حضور پاک سے۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، جابر بھی حیران، بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا۔ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے، حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں، تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا، تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں، لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ سبحان اللہ، لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ حضور ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بھئی دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی، اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے، اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔
उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना 2 को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजज़ात का इज़हार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे, हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान। ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत ahज़ाब के 3रे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये कुरान अल्लाह का तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है, इसे पढ़ के देखो। कभी किसी सहाबी ने ऐसे वक्त में भी ये बात ना कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूं भी तो नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पहले कुछ तैयारी तो किया करो, यूं ही खाम खा के मरा देते हो बंदे। पहले मौका तो देखा करें आप हो क्या रहा है। यूं ही लोग भूखे प्यासे मर गए? नहीं, इतनी साबित कदमी और इतना ईमान था, इतना जज्बा था, हुजूर की जात पर इतना यकीन था सहाबा को कि आज इस दुनिया में जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफिरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे तो वो दे देते, उनके पास कमी नहीं थी। और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते।
مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، سرکار کے معجزات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا، کہ جی ساروں کو بلا کے لا، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ، پیالہ تو ایک ہی ہے۔ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے۔ وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے، راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا، واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو، سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا، مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا، میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا اپنا پہلے، میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا۔
اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. سبحان اللہ. ساری امت کو پلا کر پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا. ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، یہ قطرہ بھی کم نہیں. اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا. یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا. چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے